الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، انسان اپنے دین کے مطابق مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی ہلکی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ مصیبت زدہ شخص انہی مصائب میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اپنے اپنے درجات یعنی ان کے اپنے اپنے درجات تھے، جن کا مقام جتنا بلند تھا اسی حساب سے ان پر آزمائشیں آئی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام چونکہ جد الانبیاء تھے، ابو الانبیاء تھے، اس لیے آپ پر طرح طرح کے بڑے بڑے امتحانات آئے تھے جس میں وہ 100% کامیاب ہوئے تھے۔ تو عید الاضحیٰ کا جو دن ہے جس میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، تو قربانی اس کا جو ہے فلسفہ کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آیا، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں جس میں وہ ایک امتحان آیا اور اس میں وہ 100% کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری ساری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند ارجمند عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ سمع اس کے معنی ہے سننے، اور ایل کے معنی ہے اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کو اکلوتا بیٹا عطا کیا جو دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ اسی کو بعد میں ذبح کے لیے پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذو الحجہ یوم ترویہ، پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، پھر 10 ذی الحجہ یوم النحر کی شب مسلسل یہ خواب نظر آیا کہ کوئی غیبی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ پہلے دن آپ کو خواب کے متعلق شک رہا تو اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ دوسرے دن میں معرفت حقیقی حاصل ہو گئی تو اس کا تاریخی نام یوم عرفہ پڑ گیا، اور تیسرے دن کا نام ہی یوم النحر قربانی کا دن پڑ گیا۔ عالم کو منور کرنے والا آفتاب عالمتاب افق مشرق سے برآمد ہوا، اور سورج کی لمبی لمبی کرنیں عرب کے اونچی اونچی پہاڑوں سے ٹکرانے لگیں۔ حجازی ریگستان کے ذرے اپنی چمک اور جھلک دکھلا چکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میدان میں موجود ہیں جہاں 12 برس پہلے اپنے اس بچے کو بے کس ماں کی گود کے گہوارے میں لیٹا ہوا چھوڑ گئے تھے، اور قدرے پانی کے ساتھ کچھ چوہاروں کا توشہ دیکھ کر رخصت ہوئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان کو دیکھ کر مراسم تعظیم ادا فرما دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسماعیل، چھری اور رسی لے آؤ اور چلو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً تعمیل یہ حکم کیا، اور دونوں باپ بیٹے کوہ صبیر کے دامن نشیب میں واقع مینا کے جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سچی خواب کا ماجرا اپنے لخت جگر کو سنا دیا اور فرمایا کہ اے اسماعیل،
اب بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے تو اس طرح خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گردن جھکا لی اور عرض کیا کہ اے ابا جان، جو حکم آپ کو ہوا ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے، اس نیک کام میں مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رائے اس لیے معلوم کرنا چاہی کہ اگر برضا اور رغبت تیار ہوا تو باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ باندھنا پڑے گا۔ اس موقع پر ابلیس نے بھی کوشش کی کہ اس عظیم قربانی کی تاریخ ساز بنیاد یہ بنی آدم کے ہاتھ سے نہ پڑ جائے۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ جانتی بھی ہو کہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا کہ کہاں؟ ابلیس نے کہا کہ ان کو ذبح کی غرض سے لے جایا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیوں؟ ابلیس نے کہا کہ ابراہیم کا خیال ہے کہ ان کے رب نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے اسی طرح کی گفتگو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کی، آپ نے بھی اسی طرح دندان شکن جواب دے دیا۔ پھر ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور کہا کہ دیکھو، محض خواب کی بنا پر آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس کو ایک دفعہ کنکریاں مار کر دفع کر دیا۔ شیطان پھر نمودار ہوا، آپ نے پھر مارا۔ اسی طرح 3 مقامات پر 3 دفعہ شیطان مارا گیا، جو آج تک اسی طرح نفرت کے انداز سے مارا جاتا ہے اور جس کو رمی جمارات کہا جاتا ہے۔ اب آفتاب عالمتاب ایک نیزہ چڑھ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی پتھر پر چھری رگڑ رگڑ کر تیز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو بجا لا رہے تھے۔ جب مکمل تیاری ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نوری نظر کو بچھاڑ کر زمین پر ذبح کے لیے لیٹا دیا۔ فرشتوں میں کھل پلی پڑی ہوئی تھی، ملائے اعلیٰ میں تحیر کا عالم تھا، غیبی مخلوق میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ لیکن کس کی طاقت تھی کہ بارگاہ الہی میں یہ سوال کر سکے کہ یہ حادثہ عظیمہ کس مصلحت سے ہو رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت نہایت خوبصورت بدن کے مالک تھے اور باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اس واقعے میں اپنے والد کی مسلسل مدد فرما رہے تھے۔ فرمایا باجان، اپنے کپڑوں کو خوب سمیٹ کر مجھے ذبح کر دے تاکہ آپ کے کپڑوں پر خون نہ لگے، چھری کو جلدی جلدی چلائے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو، اور ابا جان میرے چہرے پر نظر نہ ڈالے تاکہ وہ شفقتی پدری اللہ تعالیٰ کے حکم کے درمیان حائل نہ ہو۔ جب میری مشفقہ والدہ کے پاس آپ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور میرے بدن کا کرتا ان کو دے دیں تاکہ وہ اس سے تسلی حاصل کر سکے۔ یہ کلمات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے کیسا فرمانبردار وفادار بیٹا عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے گلے پر زور زور سے 3 بار تیز دھار چھری چلا دی، مگر چھری نے کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چھری اور گلے کے درمیان پیتل کا ایک ٹکڑا حائل بنا دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منہ کے بل لیٹا دو اور شانے پر بیٹھ کر پورے طاقت سے گردن کی طرف سے ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور بلند آواز سے بسم اللہ کہہ کر چھری چلا دی۔ ادھر گلستان نبوت کے باغبان نے باغ رسالت کے نازک پھول پر تلوار جیسی تیز دھار اور آب دار چھری چلا دی، اور ادھر عالم قدسی میں ایک شور برپا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بے اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے جواب میں ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر پڑے پڑے خوشی خوشی یہ جواب دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کے جواب میں بطور شکر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی مقدس اور پرجوش کلمات آج تک ایام تشریق میں بطور حکم پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پر زور ڈال رہے ہیں اور چھری ہے کہ کاٹنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ فدائیت اور قربانی کا یہ عمل
اسی طرح جاری تھا کہ آسمان سے غیبی آواز آئی کہ بس بس اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ اطاعت کا یہی منشا ہے جو تم سے ظاہر ہوا، اور فرمانبرداری اسی کا نام ہے جو تم نے دکھائی۔ یہی مقصود تھا، حقیقتاً ذبح کرنا مقصود نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب اس کے بعد چھری چلی تو جنت سے آئی ہوئی ایک دمبے پر چلی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا اور والد ماجد کو بھی خوش کیا، اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ایک روشن نام چھوڑا، اور امت محمدیہ کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مسنون جاری کیا۔ شاعر کہتا ہے سینکڑوں نخل ہے کہیدہ بھی بلیدہ بھی ہے، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشی خوشی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے فلسفہ قربانی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔